بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن حبیش کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک مسئلے میں مجھے اشتباہ ہو گیا ہے، میں موضوع پر مسح کے تعلق سے آپ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے دونوں بازو بچھا دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چھوٹا چھوٹا معاملہ، چھوٹی چیز بھی معلوم کرنے کے لیے وہ سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو وہ مفتی نہیں بن جاتے تھے کہ فوراً مسئلے کا جواب دے دیں، بلکہ وہ اس کو علم کے لیے ابھارتے تھے، علم کی فضیلت بیان کرتے تھے اور اس سے بتاتے تھے کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ اس سے غافل نظر آتی ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، دونوں میں کمزوری نظر آ رہی ہے۔ وہ دین جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، یعنی پڑھنے سے آغاز ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، لیکن امت مسلمہ اب اس وقت سوئی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی تو وہ دین اور دنیا کے علم کا انہوں نے بٹوارا نہیں کیا تھا۔ آج امت مسلمہ نے دین اور دنیا کے علم کا بٹوارا کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہیں کائنات کا علم دیا گیا، اور فرشتوں پر جو فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی یا برتری حاصل ہوئی یا ان پر جیت حاصل ہوئی تو وہ علم کائنات کی بنیاد پر حاصل ہوئی تھی۔ اور پھر دین کا علم، ہدایت کا علم، صراط مستقیم کا علم، یہ علم جو دیا گیا بندے کو وہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرے طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کا جو اتباع کرے گا اس پر کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا اس پر۔